بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ کتاب بدایت المعارف جزء اول کا سبق نمبر 27 شروع کر رہے ہیں، جس میں عنوان قرار دیا گیا ہے کتاب کی عبارت ولا بأس بذکر امور، یعنی ائمہ علیہ السلام کی اطاعت کے بارے میں مرحوم مصنف مظفر کی عبارت کے بعد، متن کے بعد جو شرح کی پہلی سطر ہے لا بأس بذکر امور سے لے کر وقال المحقق اللہ جی تک ہے۔ آج کے درس کا کلی عنوان اطاعت ائمہ علیہ السلام ہے۔ اس کے ذیل میں جو نکات بیان کیے جائیں گے وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، قرآن کی نگاہ میں ائمہ علیہ السلام کی اطاعت واجب ہے، اس کی وضاحت کی جائے گی۔ دوسرا نقطہ ہے روایات میں ائمہ علیہ السلام کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے، وہ بھی اکثر روایات قرآن کی آیات مبارکہ کی تفسیر میں ہیں، جن آیات میں اطاعت ائمہ کا حکم آیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں ولا بأس بذکر امور، کوئی حرج نہیں ہے کہ ہم چند باتوں کو ذکر کریں اس مصنف کی عبارت کے ذیل میں، جو کہ گزشتہ درس میں ہم نے متن کی صورت میں وہ مکمل عبارت پیش کر دی آپ کے سامنے۔ الاولو، پہلی بات، پہلا نقطہ، ان الائمۃ علیہم السلام ہم اولو الامر الذین یکون طاعتہم مطلقا مفروضۃ۔ اہل بیت علیہم السلام، ائمہ علیہم السلام وہ صاحبان امر ہیں جن کی اطاعت مطلقاً فرض کی گئی ہے۔ مطلقاً یعنی بدون قید و شرط اور بغیر کسی شعبے یا کسی مقام یا کسی منصب یا کسی مخلوقات کے ساتھ کوئی تعلق ہو اس کا، یعنی تمام شؤونات زندگی میں ان کی اطاعت فرض ہے۔ وذالک واضح بعد ما مر، آیت اللہ محسن خرازی فرماتے ہیں طلاب کرام عزیز، یہ بات واضح ہے کہ ان کی اطاعت فرض کی گئی بدون قید و شرط۔ واضح بات ہے بعد ما مر، ان باتوں کے بعد جو گزر گئی ہیں، جو ہم نے پیچھے بیان کی ہیں گزشتہ درسوں میں، وہ یہ ہیں من کونہم قائمین مقام نبی، چونکہ وہ قائم مقام نبی ہیں اہل بیت علیہ السلام۔ کونہم کی ضمیر ائمہ کی جانب جا رہی ہے۔ فی جمیع شؤونہ، یعنی تمام مراحل و مراتب و مناصب نبی میں ان کے نائب ہیں، قائم مقام نبی ہیں۔ ومنہا، شؤون کی ضمیر جا رہی ہے، اور مراحل مراتب مناسب نبی میں سے ایک الولایت والحکومت علی المسلمین، ولایت، سرپرستی، حاکمیت ہے مسلمانوں پر۔ جس طریقے سے نبی سب کے لیے اولا بالانفس تھے، ولی تھے، جس طرح سب کے اوپر نبی حاکم تھے، اس کی مال و جان و ناموس پر ان سے زیادہ ان کے حاکم تھے، اسی طریقے سے اہل بیت علیہ السلام بھی ہیں، بالکل بدون کم و کاست۔ وَيَشْهَدُ لَهُ مُضَافٌ إِلَى الرِّوَایَاتِ الْمُتَوَاتِرَةِ قَوْلُهُ تَبَارَکَ وَتَعَالَى، اس بات کے لیے کہ ان کی طاعت فرض ہے بدون قید و شرط، اس کے لیے گواہ ان روایات متواترات کے علاوہ، جو متواتر کے ساتھ بیان، ان کے علاوہ خدا کا یہ قول مبارک ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، سورہ نساء کی آیت نمبر 59 ہے۔ اس میں ترجمہ ہے کہ ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور اولی الامر کی جو تم میں سے ہیں، اولی الامر جو تم میں سے ہیں، سب کے سب تم اولی الامر نہیں ہو۔ ولا تشمل الآیۃ المبارکۃ غیرہم من الولاۃ والخلفاء، غور فرمائیے گا طلاب کرام عزیز، یہ آیت مبارکہ ائمہ علیہ السلام کے علاوہ جتنے بھی ولی ہیں، جتنے بھی خلفاء ہیں، ان کو شامل نہیں ہے۔ کیوں شامل نہیں ہے؟ لاختصاص الاطاعۃ المطلقۃ باللہ تعالی، چونکہ اس آیت میں اللہ کی اطاعت مطلقہ کو مخصوص کیا جا رہا ہے، چونکہ اطاعت مطلقہ مخصوص ہے اللہ کے ساتھ، والمعصوم من الرسول رسول والائمۃ المکرمین، اور معصومین کے ساتھ مخصوص ہے، وہ معصومین جو رسول ہے، اور ائمہ علیہ السلام جو کہ صاحبان کرامت ہیں، صاحبان فضیلت ہیں، ان کے ساتھ مخصوص ہے۔
یعنی بدون قید و شرط. وَإِلَّا، اور اگر غور فرمائے تو طلاب کرام عزیز، اللہ کی اطاعت مطلقہ کے ساتھ معصومین کی اطاعت نہ ہوتی، بلکہ گنہگار کی بھی اطاعت ہوتی. معصومین کے مقابلے میں گنہگار ہیں. تو لازم الامر بالطاعت، تو اطیع اللہ کا جو امر ہے لازم آتا عن الفاسقین، کہ گنہگاروں کے بارے میں بھی اطاعت کا حکم ہے. اگر یعنی اول الامر سے مراد ہر قسم کا بندہ مراد لیا جائے، فاسق ہو فاجر ہو، اس کے زندگی میں کون سے مرحلے میں بھی گناہ کا شائبہ رہا ہو، گناہ کا امکان رہا ہو، تو اس کے بارے میں اگر اس کے بارے میں اللہ کی اطاعت مطلقہ کے ساتھ حکم دیا جا رہا ہے تو مطلب یہ ہے کہ خداوند تبارک گناہ گار کی اطاعت کا حکم دے رہا ہے. وہ کبھی یہ امر بالطاعت عن الفاسقین کبھی ہے خدا کی جانب سے. خداوند تبارک تعالیٰ کبھی بھی غلط راستہ اور غلط شخص کی اطاعت کا حکم نہیں دے سکتا. غلط راستے پر چلنے کا خدا حکم نہیں دے سکتا، اور غلط شخص جس کے بارے میں یہ تضمین نہ ہو کہ اس کے ساتھ چلنے والے لوگ پہنچیں گے راہ منزل مقصود تک یا نہیں پہنچیں گے، اس کے بارے میں خداوند تبارک کبھی بھی اطاعت کا حکم نہیں دیتا، عقلاً کبھی ہے. فالآیت، بس آیت ہے سو تدل علی الطاعت المطلقۃ للہ ولرسول واولی الامر بسیاق واحد. بس آیت جیسا کہ دلالت کر رہی ہے کہ مطلقاً اطاعت فرض ہے بدون قید و شرط، نہ کہ حالت جنگ میں یا حالت حضر میں یا حالت سفر میں نہیں. اطاعت مطلقہ فرض اللہ کے لیے، رسول کے لیے اور اولو الامر کے لیے بسیاق واحد، یعنی ایک ہی مفہوم کے ساتھ، ایک ہی لب و لہجے کے ساتھ، لفظ تبدیل نہیں ہو رہے. اسی طریقے سے تدل علی ان المراد من الموضوع، تو یہ آیت دلالت کرتی ہے کہ موضوع سے مراد، موضوع وہ اولو الامر، وہ موضوع اولو الامر ہم المعصومون، وہ بھی معصومین ہیں. معصومین ہونے چاہیے، معصومین ہو سکتے ہیں، غیر معصوم نہیں ہو سکتے، چونکہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ کی اطاعت کی بات چل رہی ہے، رسول کی اطاعت کی بات چل رہی ہے جس ان کی عصمت کے بارے میں اتفاق ہے. تو اتنی بلند شخصیات کے ساتھ جب تذکرہ کیا جا رہا ہے تو کیا کسی گنہگار کا تذکرہ کیا جائے گا؟ قطعاً ایسے نہیں ہے. کما فسرت الآیت بہم فی روایت، یا فسرت الآیت بہم فی روایت الکثیر، جس آیت کی تفسیر کی گئی ہے بہم معصومین کے ساتھ روایت کثیرہ میں، بہت ساری روایت میں اولو الامر میں سے مراد جو آیات تفسیری ہیں ان میں معصومین مراد لیے گئے ہیں. معصومین ہو سکتے ہیں، ممکن نہیں کہ فاسق و فاجر ہو. منہا، ان روایت میں سے طلاب کرام کچھ کو بیان کیا جائے گا. نمبر 1 ما، وہ روایتیں ورد من ان جابر بن عبداللہ الانصاری سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول خدا سے پوچھا فمن اولو الامر الذین قرن اللہ طاعتهم بطاعتک، یا رسول اللہ یہ آیت میں اولو الامر کون سے ہیں جن کی اطاعت کو خداوند تبارک و تعالیٰ نے آپ کی اطاعت کے ساتھ متصل کیا ہے، مقرون کیا ہے؟ وقال صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک نے جواب دیا ہم خلفائی، یا جابر، اے جابر وہ میرے خلیفہ ہیں. وَأَئِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ بَعْدِي، اور میرے بعد جو مسلمانوں کے امام ہیں، رہنما ہیں، پیشوا ہیں، ان کی اطاعت کا کیا خداوند تبارک تعالیٰ نے حکم دیا. وہ کون ہیں؟ اولہم، وہ ائمہ اولہم علی بن ابی طالب، ثم الحسن، ثم الحسین، ثم علی بن حسین، ثم محمد بن علی المعروف فی التوراۃ بالباقر. پہلے امام علی علیہ السلام، دوسرے امام حسن علیہ السلام، تیسرے امام حسین علیہ السلام، چوتھے امام سجاد علیہ السلام، پانچویں امام محمد باقر جو کہ تورات میں محمد بن علی ہیں جو کہ تورات میں باقر کے نام سے مشہور ہیں. ستدرکہ یا جابر، جابر آپ کی زندگی اتنی بڑی ہوگی، لمبی ہوگی کہ باقر علیہ السلام کو آپ درک کریں گے، دیکھیں گے. فَإِذَا لَقِيتَهُ، جب اس کے ساتھ باقر علیہ السلام سے ملاقات کرنا تو فَقْرَأْهُ مِنِّي السلام، تو اس کے وہ میرے سلام پہنچانا. ثم صادق جعفر بن محمد، اس کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام ہے. ثم موسیٰ بن جعفر، ثم علی بن موسیٰ، ثم محمد بن علی، ثم علی بن محمد. یہ ائمہ علیہ السلام کے ترتیب کے ساتھ طلاب کرام نام ہے. ثم الحسن بن علی، اس کے بعد امام حسن بن علی ہے. ثم امام حسن عسکری کے بعد سمی و کنیت، میرے نام والا، میری کنیت والا ہوگا. حجت اللہ فی ارضہ، جو اللہ کی زمین میں اللہ کی حجت، و بقیتہ فی عبادہ، اور اس کے بندے اور اللہ کے بندوں میں، عباد میں اللہ کی باقی حجت ہوگی. وہ کون ہے؟ ابن الحسن ابن علی، وہ ہے
حسن کا بیٹا جو کہ حسن پھر علی کا بیٹا ہے، یعنی امام حسن عسکری علیہ السلام کا بیٹا، ذالک الذی، یہ وہ آخری نمائندہ وہ ہوگا، آخری میرا خلیفہ ہوگا، یفتح اللہ تعالی ذکرہ علی یدیہ مشارق الارض و مغاربہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ذکر کو پھیلا دے گا اس کے ہاتھوں مشرق و مغرب کی جانب، ذالک الذی، یہ آخری نمائندہ امام مہدی علیہ السلام، یغیب عن شیعتہ، اپنے شیعوں سے غائب ہوگا، اپنے شیعوں سے یعنی اپنے پیروکاروں سے غائب ہوگا، اولیاء ہی، اپنے محبوں سے غائب ہوگا، غیبتاً لا یثبت فیہا علی القول بامامتی، ایسی غیبت ہوگی جس غیبت میں اس کی امامت کے اوپر کوئی ثابت قدم نہیں ہوگا، الا سوائے من، اس شیعہ، اس محب کے، امتحن اللہ قلبہ للایمان، جس کے ایمان کا خداوند، جس کے دل کا خداوند تبارک تعالیٰ نے ایمان کے سلسلے میں امتحان لیا ہو، کہ اس کے دل میں ایمان کتنا مضبوط ہے، پھر وہی ثابت قدم ہوگا اس کی طولانی غیبت کے اوپر۔ قال جابر کہتے فقلت له، میں نے نبی اکرم سے فرمایا یا رسول اللہ، اے میرے سردار، فهل يقع لشيعته الانتفاع به في غیبته، جب اتنے طولانی عرصے میں غیبت میں ہوں گے تو کیا اپنے اس غیبت کے ذریعے سے اپنی غیبت میں اپنے شیعوں کو فائدہ دے سکیں گے؟ فقال صلی اللہ علیہ وسلم ای، بالکل دے سکیں، والذی بعثنی بالنبوۃ، قسم اس ذات کی جس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا، انہم یستضیئون، شیعہ لوگ، یستضیئون بنورہ، روشنی لیں گے ان کے نور سے، امام کے نور سے، وینتفعون بولایتہ فی غیبتہ، ان کی غیبت میں بھی اس کی ولایت سے فائدہ اٹھائیں گے۔ تو اللہ فکر غور فرمائے گا، جیسا کہ خواجہ نصیر الدین نے فرمایا تھا کہ اس غیبت ہماری جانب سے ہے، ہم نہیں دیکھ رہے، وگرنہ اس ہمارے سامنے وہ ہر وقت حاضر بھی ہیں، ناظر بھی ہیں، لہٰذا وہ جو ان کا فائدہ ہے وہ ہمیں دے رہے ہوتے ہیں، کا انتفاع الناس سے بشم سے، جس طریقے سے لوگ سورج سے فائدہ لیتے ہیں، وَإِن تَجَلَّاهَا سَحَابٌ، اگرچہ وہ بادلوں کے پیچھے ہوتا ہے، یا جابر ھذا من مکنون سر اللہ، یہ بات جو میں نے کی ہے یہ اللہ کے رازوں میں سے، پوشیدہ رازوں میں سے ایک راز ہے، وہ مخزون علم ہی، خدا کے علم کے خزانوں میں سے ایک خزانہ، فختم ہو، اس کو پوشیدہ رکھنا، مخفی رکھنا، اللہ، لیکن مخفی نہ رکھنا، عن اہلہ، جو اس کا اہل ہے اس کو حتماً یہ بات منتقل کرنا، تبھی تو طلاب کرام عزیز یہ اپنی امانت داری کے ساتھ یہ باتیں ہم اور آپ تک منتقل ہوئی ہیں۔ کتاب غایت المرام، مقصد اول، باب 59 صفحہ نمبر 267، حدیث نمبر 10 عاشر۔ ومنها، دوسری حدیث، ما ورد فی اعمال الشیخ قدس سرہ، شیخ توسی کا مالی میں ہے، من ان ابا محمد الحسن بن علی علیہ السلام، کہ ابا محمد کے بابا حسن بن علی علیہ السلام خطب الناس، لوگوں کو دے رہے تھے، بعد البیعت لہ بالامر، جب ان کے لیے امر کے ذریعے سے بیعت لی گئی، اس کے بعد فقال، فرما رہے تھے نحن حزب اللہ الغالبون وعطرۃ رسولہ الاقربون، ہم وہ ہیں، ہم اللہ کی حزب غالب ہیں، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی عطرت قریب ہیں، واہل بیتہ طیبون الطاہرون، ہم نبی کی وہ اہل بیت ہیں جو پاک و پاکیزہ ہیں، واحد الثقلین الذین خلفها رسول اللہ فی امتہ، اور ان دو کران قدر چیزوں میں سے، اشیاء میں سے ایک ہم ہیں جن کو نبی اکرم نے تم امت کے اندر چھوڑا ہے، الا انقال، یہاں تک امام علیہ السلام نے فرمایا فاطیعونا، تم ہماری اطاعت کرو، فإن طاعتنا مفروضۃ، چونکہ ہماری اطاعت فرض ہے، چونکہ اذ کانت بطاعت اللہ عز وجل مقرونۃ، چونکہ ہماری اطاعت خداوند تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ متصل ہے، قال اللہ عز وجل اس آیت میں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول اولی الامر منکم، اولی الامر ہم ہیں، اطاعت خدا کے ساتھ ہماری اطاعت کا کہا جا رہا ہے، موضوع ایک ہے، حکم ایک ہے۔ غایت المرام، مقصد اول، باب 59 صفحہ 260، حدیث نمبر 43۔ منہا، تیسرے قسم کی حدیث، ما وہ ہے رواہ فی الکافی عن الحسین بن ابی علا، حسین بن ابی علا سے کافی میں روایت ہے، قال کہتے ہیں کہ ذکر تو الی ابی عبداللہ، امام صادق علیہ السلام کے ہاں ذکر کیا، یاد کیا کہ قول نافی، کہ اوصیاء نبی، وصیوں نبی کے بارے میں، وان طاعت مفترضۃ، کہ ان کی اطاعت فرض ہے، قالت، تو فقال نعم،
اب اللہ کہتے ہیں کہ امام علیہ السلام نے بس کہا نام ہاں بالکل، ہم الذین قال اللہ عز وجل، بالکل وہ اوصیاء ہیں جن کی اطاعت فرض ہے، ان کے بارے میں خدا متعالی نے اس آیت میں یہ فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم وہم الذین قال اللہ عز وجل، اور وہی ذوات ہیں جو جن کے بارے میں خدا نے فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، تمہارے ولی اللہ رسول اور وہ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں۔ غایۃ المرام مقصد اول باب 59 صفحہ 265 حدیث نمبر 2۔ ومنہا، اس کے بعد حدیث ما رواہ فی الکافی ایضا عن ابی جعفر علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ ایانا عنی خاصتاً او میرا جمیع المومنین یوم القیامہ بطاعتنا، ہمارے بارے میں خصوصاً حکم دیا گیا ہے تمام مومنوں کے تا قیامت جب مومن آئیں گے، حکم دیا گیا ہے بطاعتنا، ہماری اطاعت کا، کہ ہماری تم اطاعت کرو۔ اصول کافی جلد نمبر 1 صفحہ 276۔ شارح محترم فرماتے ہیں ولا غیر ذالک من الروایات المرویۃ فی الابواب المختلف، اس کے علاوہ بھی بہت ساری روایات ہیں مختلف بابوں میں، التی تدل، جو دلالت کرتی ہیں کہ ان المراد من اولي الامر، مراد اولي الامر میں سے ہم الائمۃ المعصومون علیہم السلام معصومین ہیں، وعلی ان طاعتهم مفروضۃ، اور ان کی اطاعت فرض ہے، وہو کما عرفت مطابق للاعتبار، اور یہ بات آپ جان چکے ہیں کہ یہ اعتبار کے مطابقت رکھتی ہے، اعتبار کے ساتھ، یعنی بالکل یہ قابل اعتبار ہے، از چونکہ السیاق یفید الاطاعت المطلق، سیاق آیت، سباق آیت یعنی لب اللہجہ آیت سمجھا رہا ہوتا ہے اطاعت مطلقہ کو، وہی اور اطاعت مطلقہ لا معنی لا نہیں ہو سکتی الا فی المعصومین، معصومین کے بارے میں، وَلَعَلَّهُ لِذَلِكَ قَالَ فِي دلائل الصدق، کے بعد نقل آیت نمبر، یہی وہ بات ہے شاید اس کے لیے کہا ہے دلائل الصدق والے مصنف نے دلائل الصدق کتاب میں اس آیت مبارک کو نقل کرنے کے بعد یہ کہا ہے لا يمكن ان يشمل سائر الخلفاء سواء اراد بهم خصوص الاربعه او العامه منهم ومن معاویہ ویزید والولید واشباہم، ممکن نہیں ہے کہ شامل ہو حکم تمام خلفاء کو، چاہے ارادہ کیا جائے، ارادہ ہو ان خلفاء کے ذریعے سے فقط 4 خلفاء یا ان کے علاوہ معاویہ و یزید و ولید اور ان کے علاوہ یہ بھی خلیفے تو رہے ہیں نا مسلمانوں کے، طلاب کے علاوہ تاریخ میں دیکھ لیں خلفاء تو رہے ہیں، خلفاء کے نام تو ان پہ صدق آئے ہیں، ان کو شامل نہیں ہوتی۔ کیوں شامل نہیں ہوتی؟ لدلالت آیات علی عصمت الامر، آیت دلالت کر رہی ہے کہ اللہ کی اطاعت ہے، رسول کی اطاعت ہے، وہ رسول جو معصوم ہے، پھر اس کے ساتھ جس کی اطاعت کا تذکرہ ہے وہ رسول جیسا ہی ہوگا، حتماً اس کی اطاعت رسول جیسی ہی ہوگی۔ وَهَؤُلَاءِ لَيْسُوا كَذَلِكَ، اور یہ لوگ خلفائے اربع یا ان کے علاوہ یا معاویہ یزید و ولید وغیرہ لیسو کذالک، معصوم نہیں ہیں۔ جب معصوم نہیں ہیں اور معصوم کی اطاعت ہونی چاہیے، فاسق و فاجر و گناہگار کی اطاعت کا حکم عقلاً کبھی ہے، تو فیتعین ان یراد باولی الامر علی و ابناءہ الاطہار، تو ضروری ہے معین ہو جاتا ہے کہ ارادہ کیا جاتا ہے اولی الامر سے علی اور اولاد علی علیہ السلام، چونکہ لانتفاع العصمت غیرہم، چونکہ علی و اولاد علی کے علاوہ سے عصمت ختم ہے، عصمت ان میں نہیں ہے جن کے نام لیے گئے، بضرورت یعنی بدی بات ہے، چونکہ ان کے بعض کی زندگی اتنی قبیح اور گناہوں کے ساتھ بھری ہے کہ لوگ ان کا نام لینا پسند نہیں کرتے، ایسے خلفاء رہے ہیں۔ بدی بات ہے کہ ان کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے، والاجماع، اور اس پر اتفاق ہے کہ ان کے علاوہ جو ائمہ علیہ السلام کے علاوہ، علی اولاد علی کے علاوہ، معصومین علیہ السلام، ان کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے۔ جب معصوم نہیں ہے، اس پر سب علماء شیعہ و سنی کا اتفاق ہے، تو پھر غیر معصوم کی اطاعت کا حکم دینا مطلب یہ ہے کہ وہ خداوند تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو ایک گناہگاری کی اطاعت کے لیے حکم دے رہا ہے، جبکہ خداوند تبارک و تعالیٰ کیسے ایک گناہ گار یا گناہ والے رستے کے بارے میں اپنے مکلف عاقل و بالغ بندے کو حکم دے سکتا ہے کہ تم اس کی پیروی کرو۔ اس کی پیروی کا مطلب یہی ہو جائے گا کہ جس کام میں وہ ہے وہ اس کو گناہ کی جانب لے جائے گا، اور اگر گناہ وہ ترک کر چکا ہوتا ہے تو پھر اس کے بارے میں تضمین نہیں ہوتی، گارنٹی نہیں ہوتی کہ وہ اس منزل مقصود تک پہنچائے گا جس منزل مقصود تک خداوند تبارک و تعالیٰ
چاہتا ہے کہ میرے سارے بندے وہاں پہنچیں۔ یہ بات دلائل الصدق جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 152 پر ہے۔ تو اللہ کرام، یہاں تک ہمارے درس آج اختتام پہنچا، جس کا خلاصہ یہ ہو کہ اہل بیت علیہ السلام وہ ذوات مقدسہ ہیں جن کی اطاعت قرآن مجید میں بھی بیان کی گئی ہے آیہ الامر کے ذیل میں، اور پھر اس آیت کے ذیل میں جتنی روایات آئی ہیں اور اس کے علاوہ جتنی روایات ہیں وہ سب کی سب بدون کم و کاست بتا رہی ہیں کہ ائمہ علیہ السلام کی اطاعت اسی طریقے سے واجب ہے، فرض ہے، جس طریقے خدا کی اطاعت ہے۔ خدا کی اطاعت اسی طریقے سے جس سے رسول کی اطاعت، رسول کی اطاعت اس طریقے جیسے خدا کی اطاعت ہے، پھر ان دونوں کی اطاعت کی مانند ہے ائمہ علیہ السلام کی اطاعت۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔